ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے لڑکے کا عشق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ بے پناہ محبت کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا یہ بیان کردہ ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے ایک پوری جماعت ہندوستان سے گئی مکہ مکرمہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اتنی زیادہ چہل پہل نہیں تھی، اتنی زیادہ ان کی معیشت بھی کمزور تھی۔ ان کا زیادہ تر آمدن کا ذریعہ یہ حاجیوں کی آمدن سے ہی ہوتا تھا، ان کی آمدنی سے ہی وہ اپنے سارا معیشت چلاتے تھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے ہو کر جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں ہم ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر ہم نے باہر دسترخوان پر جو ٹکڑے تھے اس کو باہر آ کر چاڑنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کمرے سے ہم باہر آئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کی 8-9 سال عمر ہے، اور وہ ٹکڑے جو تھا وہ اٹھا کر کھا رہا تھا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ترس آیا اس پر کہ لڑکا ہے اور کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ ٹکڑے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ تو ہم اس کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس کو اچھی طرح کھانا کھلایا۔ اس کو کھانا کھلانے کے بعد ہم نے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارا والد نہیں ہے جو تمہیں روٹی کھلائے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرا ابا جان فوت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، ہمارا ادھر مدرسہ ہے، ہم آپ کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، آپ کو اچھا کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے۔ تو اس کو ہم نے یہ ترغیب دی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی امی جان سے اجازت لے آؤں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ وہ اپنی والدہ سے پوچھنے کے لیے گیا تو والدہ پہلے ہی، اس کے بچے اور بھی تھے، وہ ان کی روزی کے بارے میں، رزق کے بارے میں بڑی پریشان تھی، تو اس نے آسانی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے جاؤ۔ مولانا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا وہاں مجھے چنے ملیں گے کھانے کے لیے؟ تو مولانا کہتے ہیں ہم نے کہا کہ چنے بڑے وافر مقدار میں ملیں گے آپ کو، اور بھی ہر چیز آپ کی جو مانگو گے آپ کو ملے گی۔ جب آپ عالم دین بن جاؤ گے، حافظ بن جاؤ گے، تو اس کے بعد ہم آپ کو واپس ادھر آپ کے گھر میں چھوڑ جائیں گے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے جب واپس لوٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے، تو اس لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا یہ روضہ بھی وہاں مجھے نظر آئے گا، ملے گا؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ اگر یہ وہاں ہوتا تو ہم کیوں آتے ادھر؟ اسی روضے کی وجہ سے تو ہم یہاں آتے ہیں، اس روضے کو دیکھنے کے لیے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ روضہ وہاں نظر نہیں آئے گا تو وہ لڑکا فوراً پریشان ہوا، اور اس نے جو اپنی انگلی پکڑائی ہوئی تھی ہمیں، فوراً اس نے اپنی انگلی چھڑائی اور اس نے کہا کہ ساری زندگی میں ادھر بھوکا رہ جاؤں گا، پیاسا رہ جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس روضے کو جب دیکھوں گا نہیں تو میرا گزارا کس طرح ہوگا؟ مولانا کہتے ہیں کہ منٹوں میں وہ ہماری ہاتھ سے جو اس نے ہاتھ چھڑایا اور وہ بھاگ گیا اور ہماری نزلوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم حیران پریشان ادھر کھڑے رہے اس لڑکے کے عشق کو دیکھ کر کہ چھوٹی سی عمر کے اندر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھوں نا تو میرا گزارا کس طرح ہو جائے گا، میرا گزارا کس طرح ہوگا؟ تو مولانا کہتے ہیں وہ بھاگ گیا اور ہم اس لڑکے کے عشق کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا چٹا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق جو ہوتا ہے وہ اس کو اتباع کرنے کی سبق دیتا ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا تابع دار بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔